کون کون سے فیکٹر ہیں جس نے عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کیا ہے؟ دیکھیں، عالمی معیشت کو جو اثر انداز ہونے والے فیکٹرز ہیں ان میں سب سے جو زیادہ ہے وہ تو آپ کو جیسا کہ بتایا آپ نے خود بلکہ بتایا انفیکٹ کہ رشیا اور یوکرین وار جو ہے اس نے بڑا امپیکٹ کیا. اس کے بعد جو ہے یہ کووڈ کے جو آفٹر شاکس ہیں اس سے بھی ابھی تک ہماری معیشت یا ورلڈ وائڈ جو اکانومی کو دیکھا جائے تو وہ ابھی تک نہیں نکل سکی ہیں. اور اوور آل ہی جو کنٹریز کی میں بات کروں وہ ہسٹوریکل مہنگائی کو اس وقت فیس کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے یو کے کی بات کی، یو کے میں انفلیشن 10% کو ایکسیڈ کر چکا ہے. اگر میں بات کروں یو ایس اے کی تو وہاں پہ تقریباً 6 to 7% انفلیشن پہنچ چکا ہے. اور وہاں پہ یہ جو پالیسی ریٹ ہے یو ایس اے میں دیٹ از 3.5 اور یو کے میں جو ہے وہ 4.5 ہے پالیسی ریٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب اتنا فرق ہے. یہ وہ ممالک تھے جہاں پہ 1.5% سے اوپر پالیسی ریٹ کبھی نہیں گیا. تو یہ لوگ بھی مہنگائی کی بری طرح سے لپیٹ میں آئے ہیں. اور جب دیکھیں ڈالر اور امریکہ کے اوپر جب امپیکٹ آتا ہے تو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ جو ہے نا اس ہر ایک کنٹری کے اوپر آتا ہے. کیونکہ زیادہ تر جو کنٹریز ہیں وہ ان کی جو ڈیلنگ والی کرنسی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ڈالرز ہیں. تو اگر اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی، جس طریقے سے انہوں نے اپنی کرنسی کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی اپنے پالیسی ریٹ کو بڑھا کے، تو اس سے بڑا امپیکٹ ہے. خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز ہیں وہ اس کو بہت برے طریقے سے سفر کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ بھی اس کے جو ہے وہ امپیکٹس آنا شروع ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بھی مہنگائی آپ دیکھیں وہ 24% جو ہے وہ لاسٹ دسمبر کا فگر جو میں کوٹ کروں تو وہ وہاں پہ پہنچ چکی ہے. پالیسی ریٹ مجبوراً ہمیں 17% کرنا بل ہے وہ 24 سے 25 بلین ڈالر کا ہے. اور ہمیں اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمیں آنے والے 2 سالوں میں 24 سے 25 بلین ڈالر پر اینم ہمیں ایڈیشنل فائنینشیل اکاؤنٹ میں قرضوں کی ادائیگی میں پے کرنے. ہمارا ایک طرف پام آئل کا اینول بل جو آ رہا ہے وہ امپورٹ کا وہ 24 سے 25 بلین ہے. اگر ہم صرف اس کے اوپر ہی قابو پا لیں تو ہم ہمارا وہ جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب پام آئل اگر آپ فرض کریں امپورٹ نہ کریں تو اس کے اثرات ہمارے اوپر کیا ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ڈالڈا گھی نہیں ملے گا، آپ کے پاس سویابین کا آئل ہوگا وہ نہیں ملے گا، نہ ملے. ہمارے پاس سرسوں کا تیل موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ مکئی کا تیل موجود ہے، سن فلاور کا تیل موجود ہے. یہی ہے نا کہ ایز اے نیشن 2-4 ہفتہ لگے گا ہمارا ٹیسٹ جو چینج ہوگا اس کو ڈیولپ کرنے میں. برطانیہ جیسے ملک میں جو ہے ان حالات میں لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے پر مطلب کم کر دیا. کم کرنے کی بات لیکن آپ آلٹرنیٹ اس پہ جا سکتے اور وہ بھی ہفتے کی بات ہے. ہفتے کے بعد آپ کا ٹیسٹ آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جائے گا اینڈ دیٹ ول بی آل رائٹ. اس کے بعد یہ چائے کی بات کسی پولیٹیشین نے کی تھی اور اس کو لوگوں نے فن بنا دیا. حالانکہ ہی واز پرفیکٹلی رائٹ. بھائی چائے نہ پئیں نا، آپ نہ پئیں چائے. آپ کم سے کم اگر ہم چائے کا امپورٹ کم کریں گے تو ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو اگر اس کی جگہ آٹا مل جائے گا تو کیا یہ برا ہے؟ اگر تو یہ برا ہے تو مجھے بتائیں. نہ پئیں چائے، کوئی دوائی تھوڑی ہے، نہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے. تو پام آئل ہو گیا، چائے ہو گئی، یا اس طرح کی درآمدات کے اوپر اگر ہم کنٹرول کر لیں اور 10 بلین کا ہمیں کہیں سے بیل آؤٹ پیکج مل جائے تو آپ یقین کریں ہمیں ایٹ لیسٹ یہ جو مہنگائی کا اور یہ جو اس وقت افراتفری ہے نا، ڈالر اتنا مہنگا ہوا ہے نا، یہ سب آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا. بٹ اگین آئی مسٹ سے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ قوم کو بھی اپنے پارٹ پہ سیکریفائز کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ پھر اس کا مذاق بنا لیں کہ اوہو گورنمنٹ تو چائے نہیں منگا سکتی، اب تو ہم چائے بھی نہیں پی رہے ہو. آپ کو پتہ ہے نا پھر میمز بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایز اے نیشن اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہماری جو اس وقت بھی اب آپ دیکھیں موجودہ حکومت نے بہت اچھے طریقے سے امپورٹس کو کرٹیل کیا، نیچے لے کے آئے. یہ لوگ تقریباً 4.5-4.5 بلین پر منتھ کے اوپر لے آئے. کہاں 8 بلین کے اوپر ہوتی تھی، 3 بلین پر منتھ جو ہے نا وہ امپورٹ کنٹرول ہے. اس کا مطلب یہ کہ 36 بلین تو انہوں نے سال کا صرف امپورٹ کو کرٹیل کیا ہے. ایز اے ریزلٹ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو 10 بلین ایکسپیکٹڈ تھا دیٹ از ناؤ 9 بلین جس کو ایکسپیکٹ کیا. اور اگر فردر اس کو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 8 یا 7 پہ بھی آ جائے. تو دیر از اے ول، دیر از اے وے.
ٹھیک ہے، تو ہمیں قربانی تھوڑی سی دینا ہوگی. ایسی بھی قربانی نہیں کہ فاقے کرنے پڑیں گے. میں نے آپ کو بتایا یہ بالکل پریکٹیکل اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری اچھا اس سے اور ایک اور فائدہ یہ ہو کہ ہماری اپنی لوکل جی ڈی پی میں بھی بڑھے گی, لوکل لوگوں کو امپلائمنٹ میں ملے گی, ہماری لوکل انڈسٹری اور ایگریکلچر ہماری گرو کرے گی نا, لوگ اور اگائیں گے ہماری اپنی پروڈکٹس میڈ ان پاکستان. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک میں آپ کے ناظرین کو بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں. اس وقت جو R&D کی انہوں نے بات کی ہے تو R&D کا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ دنیا کی 500 کے قریب کمپنیز ہیں جن کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسرائیل میں ہے. اس نے فوکس ہی جو ہے نا وہ صرف اور صرف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں میں رینوویشن لائی جائے, کس طریقے سے کم انویسٹمنٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کیا جائے. اور وہ دیکھیں 1.5 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اور وہ جو ہے نا وہ اس وقت 500 کمپنیز کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ بنے ہوئے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ورکنگ نہیں ہوئی. اگر اس کے اوپر ورکنگ ہو جاتی نا تو ہمارے ایگریکلچر میں بھی ایک انقلاب آ چکا ہوتا, ہماری انڈسٹریل گروتھ بھی بہت حد تک جو ہے نا وہ ہو چکی ہوتی. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از دی کی وچ از پارٹ آف لانگ ٹرم اینڈ کنسسٹنٹ policy which I ask in your every program. چلیں, بہت شکریہ اکمل صاحب آپ کا.